بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. اب بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہو تو اس اسکرین پر دیے گئے نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے اور ہمیں وائس میسج کر کے واٹس ایپ کے ذریعے بھیج دیجئے. شارٹ اور کلیئر آپ کا سوال ہوگا تو ہمیں بغیر کسی دشواری کے جواب دینے میں بہت آسانی رہے گی. ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے. بیل آئیکن دبانے کے بعد آل نوٹیفیکیشن الاؤ کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کی اطلاعات آپ تک پہنچتی رہیں. اور اس چینل کو، اگر یہ چینل آپ کی علمی پیاس بجھاتا ہے، یہ چینل اگر آپ کے مسئلے کا حل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے، یہ چینل اگر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کا سبب بنتا ہے، یہ چینل اگر آپ کو حوصلہ اور ہمت دیتا ہے، یہ چینل اگر آپ کے گھروں میں متعلقہ اور جو بیوائیں ہیں ان کی مدد کرنے پر اکساتا ہے، یہ چینل اگر ازدواجی تعلقات کو پختگی اور رشتوں کو مضبوط سے مضبوط بنانے کا درس دیتا ہے تو یہ اس لائق ہے کہ اس کی سپورٹ بھی کی جائے. جوائن ممبرشپ کے دروازے گوگل نے آپ کے لیے کھول دیے ہیں. براہ کرم ہم سے جڑ جائیے اور اس چینل کی سپورٹ کیجیے تاکہ ہم سب مل کر اس کے کار خیر میں برابر کے شریک رہیں. آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. السلام علیکم عاقل بھائی، میں ذیشان بات کر رہا ہوں دبئی سے. ذیشان صاحب، میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ اگر کوئی قرآن پر آپ کی قسم کھاتا ہے کہ میں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا اور پھر وہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے اسلام میں، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اور اگر کوئی اللہ کی قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ قسم توڑ جاتی ہے، تو اس کی کیا سزا ہے اسلام میں اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو سب جواب لازمی دیجیے گا. انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے. آپ کی پریشانی کو ہم نے دور کر دیا ہے. جس وقت آپ کا سوال آیا ہم نے ترنت آپ کو جواب دے دیا ہے. اب آپ نے جو شکریہ کے الفاظ ہمارے لیے کہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے. آپ اس چینل کا حصہ بنیں اور اس کو سپورٹ کریں. بہرحال میں ویورز کے لیے یہ قسم کھا لی ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی اور قرآن کریم کی قسم لوگ کھاتے ہیں اور پھر بعد میں اس قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے جسے پورا نہ کیا جائے. مفتی مملکت سعودی عرب سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے یہی پوچھا جا رہا ہے. کفارۃ الیمین، جو قسم کھائی جاتی ہے اس کا کفارہ کیا ہے؟ کفارۃ الیمین جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے 10 مساکین، 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے اور 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا وہ کھانا جو کہ آپ اپنے گھر میں کھاتے ہوں، اوسط درجے کا کھانا جو اپنے بچوں کے ساتھ آپ کھاتے پیتے ہوں. 10 مسکینوں کو ان کو زیبتاً لباس کرا دینا یا ایک گردن آزاد کرا دینا. یعشیہم ویغدیہم، چاہے آپ ان کے لیے صبح کا کھانا پرووائڈ کر دیں یا ڈنر کا اہتمام کر دیں، یا ان کو آپ جو کھانے آپ کے ملکوں میں رائج ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کھانا ان کو دینا ہے، کھانا کھلانا ہے. یا ان کو لباس پہنانا ہے. یہ وہ کفارہ ہے جو کہ قسم کھانے کے بعد اسے پورا نہ کرنے پر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے سورہ مائدہ میں بیان فرمایا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ
10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے، 10 مسکینوں کا لباس کا اہتمام نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں آپ 3 روزے بھی رکھ سکتے ہیں، یہ بھی کفارے میں شامل ہے۔ اسی یہ قرآن کریم کی آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اسے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْإِيمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم۔ فضول اور بے قصد قسموں پر اللہ رب العالمین تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، لیکن جن قسموں کو تم بتاکید اور بمقصد مضبوط کرو ان پر مواخذہ ہے، ایسی قسموں کا کفارہ 10 مسکینوں کا کھانا دینا ہے درمیانہ درجے کا، جو عموماً تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے پلاتے ہو، انہیں کپڑا پہنانا یا ایک گردن آزاد کرانا ہے، تو 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا یا ایک آزاد غلام یا ایک گردن آزاد کرنا۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر کسی کو مقدور ہی نہیں ہو تو 3 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ تو جو لوگ ان مالی امور سے یا معیشت سے تنگ ہوں ان کے لیے آسانی یہ ہے کہ 3 دن کے روزے بھی اس قسم کا کفارہ بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو شرف قبولیت بخشے اور آپ کو اور آپ کے پیاروں کو قرآن و سنت سے جوڑنے کا ہمیں سبب بنائے۔ ہم آپ کو قرآن و سنت سے جوڑتے ہیں اور یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہم سے جڑ جائیے، ہمارے چینل سے جڑ جائیے، اس رشتے کو مضبوط سے مضبوط کرتے رہیے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔